بھارتی فلم انڈسٹری کی تاریخی تناظر میں اہم ترین فلم سمجھی جانے والی جودھا اکبر کی ریلیز کو 17 برس گزر چکے ہیں۔ اس فلم کا بجٹ 55 کروڑ بھارتی روپے تھا اور اس نے بھارت میں 56 کروڑ جبکہ دنیا بھر میں مجموعی طور پر 107 کروڑ 78 لاکھ بھارتی روپے کمائے ہیں۔ لیکن اس کامیاب فلم میں چند تاریخی حقائق کو نظر انداز کیا گیا جنہیں حال ہی میں دیکھنے والوں نے سوشل میڈیا پر اجاگر کیا۔ آلو کا استعمال۔ ایک غلطی یہ تھی کہ فلم کے ایک منظر میں آلو دیگر سبزیوں کے ساتھ دکھایا گیا، حالانکہ تاریخی اعتبار سے اکبر کے دور میں بھارت میں آلو کی کاشت نہیں ہوتی تھی۔ آلو 17ویں صدی میں جنوبی امریکہ سے بھارت آیا جبکہ اکبر کا دور 16ویں صدی کا تھا۔ اسٹین لیس اسٹیل۔ اسی طرح فلم میں جودھا اکبر کی شادی کے بعد انہیں راجپوت کنیز اسٹین لیس اسٹیل کے برتن میں چاول پیش کرتی ہے، حالانکہ اس دور میں اسٹین لیس اسٹیل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ میٹل بھارت میں 20ویں صدی میں متعارف ہوا۔ اردو کا غلط محاورہ۔ فلم میں ایک اور دلچسپ غلطی غلط اردو کا استعمال ہے۔ ایک سین میں اکبر کھانا چکھنے کے بعد کہتے ہیں، خود جہاں پناہ اس بات پر انکار حرف نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ صحیح اصطلاح حرف انکار ہے۔ موم بتی کا استعمال۔ فلم میں موم بتی کا استعمال بھی ایک اور تاریخی غلطی ہے کیونکہ ایسی موم بتیاں اکبر کے دور میں ہندوستان میں موجود نہیں تھیں۔ انڈیا میں ایسی موم بتیاں 1830 میں متعارف کروائی گئیں۔ جودھا بائی کا نام۔ سب سے اہم تاریخی غلطی جودھا بائی کا نام ہے۔ فلم میں جودھا بائی کو اکبر کی راجپوت ملکہ کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن تاریخی دستاویزات اور اکبر کی سوانح حیات میں اس نام کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جہانگیر کی یادداشتوں میں ایک ہندوستان راجپوت شہزادی کا حوالہ ملتا ہے جنہوں نے شادی کے بعد مریم زمانی کا لقب اختیار کیا تھا، لیکن جودھا بائی کا نام کہیں موجود نہیں تھا۔ واضح ہے کہ رتک روشن اور ایشوریہ رائے کی دلکش آن سکرین کیمسٹری اور آشوتوش گواریکر کی شاندار کہانی سنانے کی مہارت نے جودھا اکبر کو ایک لازوال سینمائی شاہکار بنا دیا۔ اس کی میراث کو مزید مستحکم کرتے ہوئے اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ مارچ 2025 میں لاس اینجلس میں فلم کی خصوصی اسکریننگ کی میزبانی کرے گی، جو دنیا بھر کے ناظرین پر اس کے دیرپا اثر کو خراج تحسین پیش کرے گی۔ 15 فروری 2025 کو جودھا اکبر نے اپنی 17ویں سالگرہ منائی۔ فلم کی لازوال کہانی اور جادوئی مناظر آج بھی فلمی شائقین کو مسحور کر رہے ہیں۔ یہ فلم اپنی بے مثال تاریخی درستگی، دل موہ لینے والے سینماٹوگرافی اور مہارت سے ترتیب دی گئی جنگی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ اس کا روح پرور ساؤنڈ ٹریک جسے اے آر رحمان نے تخلیق کیا ہے، جس میں عظیم الشان شہنشاہ اور جشن بہارت جیسے ناقابل فراموش گانے شامل ہیں، آج بھی شائقین کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نے جودھا اکبر میں ایشوریہ رائے کی خوبصورت شادی کے لہنگے کو اپنی نمائش میں شامل کیا تھا، جسے معروف کاسٹیوم ڈیزائنر نیتا لیلو نے ترتیب دیا۔ حیرت انگیز سینماٹوگرافی، شاندار ملبوسات اور یادگار ساؤنڈ ٹریک کے باعث جودھا اکبر جغرافیائی سرحدوں سے آگے نکل کر بھارتی سینما کو عالمی سطح پر بلند کرنے میں کامیاب رہی۔ اس خاص موقع پر ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے اپنے تشکر کا اظہار کیا۔ جودھا اکبر کی 17ویں سالگرہ پر آشوتوش گواریکر نے ناظرین سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات پر بے حد خوش ہیں کہ فلم آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ فلم کے ریلیز ہونے سے لے کر اکیڈمی میں خصوصی اسکریننگ کے سفر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تخلیق میں شامل تمام فنکاروں اور تکنیکی ماہرین کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جودھا اکبر کی مسلسل پذیرائی ان کے لیے انتہائی عاجزی کا لمحہ ہے اور وہ اس کے عالمی ناظرین پر اثرات دے کر بے حد مسرور ہیں۔ آشوتوش گواریکر نے زور دیا کہ اکیڈمی میں اسکریننگ نہ صرف فلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے مترادف ہے بلکہ اس ثقافتی ورثے کا جشن بھی ہے جس کی یہ نمائندگی کرتی ہے۔ 15 فروری 2008 کو ریلیز ہونے والی جودھا اکبر مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اور راجپوت شہزادی جودھا بائی کی محبت کی کہانی کو 16ویں صدی کے ہندوستان کے پس منظر میں پیش کرتی ہے۔ باکس آفس پر زبردست کامیابی کے علاوہ یہ فلم کئی اعزازات حاصل کر چکی ہے، جس میں ساؤ پالو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کا ایوارڈ بھی شامل ہے، جس نے اسے عالمی سطح پر شناخت دلائی۔ جودھا اکبر محض ایک تاریخی فلم نہیں بلکہ ثقافتی ہم آہنگی کا ایک درخشاں نمونہ ہے، جو اکبر اور جودھا کے درمیان پروان چڑھتے رشتے کو سیاسی سازشوں کے پس منظر میں پیش کرتی ہے۔